اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کل میرا خیال ہے جو ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ سازش اور مداخلت کا دھیما پڑ گیا تھا، بلکہ اب تو مہنگائی اور بجٹ اور ان سارے ایشوز کے اوپر باتیں ہو رہی تھی۔ کل دوبارہ سے یہ سازش مداخلت والا جو معاملہ ہے اس کو چھیڑنے کی نوبت کیوں آئی ہے اور یہ گفتگو جو ہے دوبارہ کیوں شروع ہوئی؟ اس کا آغاز ہوا شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے جو بات کی، خاص طور پہ آئی بی کی طرف سے جو اطلاعات دی گئیں، یہ سازش مداخلت، اس حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی، پہلے وہ سنواتے ہیں کہ کل کا جو بیان تھا یہ اس کا رد عمل تھا۔ کیا کہا تھا شیخ صاحب نے، ذرا سنیے۔ اور آئی بی کی اطلاعات بڑی پرفیکٹ تھی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن اس میں کلیدی کردار ادا کیا جو امریکن جو مراسلہ آیا۔ میرا ذاتی خیال تھا سر کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا ایز اے وزیر انٹیریئر منسٹر، کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سب نے کہا کہ یہ ہاں یہ درست ہے، یہ آیا ہے۔ یہ باتیں اب شروع ہوئی ہیں کہ یہ غلط تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ کاغذ تھا، یہ لفافہ تھا، یہ چٹھی سجنوں کی تھی۔ تمام چیف اس میں موجود تھے جس میں یہ مراسلہ پیش کیا گیا اور اس کو بالکل درست قرار دے دیا گیا اور اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ جی یہ تھا شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کامران شاہد کے شو پہ، اور کل اس کا جواب بھی ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد صاحب کے شو کے اوپر ہی دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیٹیگوریکلی ہم بتا رہے، اس سے پہلے اتنا کیٹیگوریکلی کھلے الفاظ میں ویسے نہیں کہا گیا تھا، کل کہہ دیا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا جی اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی کسی پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی، کسی بھی چیز انفارچونیٹلی یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی اس تمام موجود تھے، اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ کیا مراسلے پر اداروں نے تحقیقات کی تھی؟ obviously یہ سوال پوچھا گیا، جواب کیا آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، ذرا دیکھیے۔ آئی ایس آئی میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا اس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو، تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا، اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی انپٹ، جیسے میں نے کہا کہ جب 31 تاریخ کو ہوئی تو وہ انپٹ اس کی بنیاد پہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، سازش، مداخلت، لیٹر، یہ خط آیا، یہ سائفر آیا، یہ بحث سے نکل نہیں پا رہا فی الحال ابھی بھی اس ملک میں ایک سرٹن جو ڈسکورس ہے وہ۔ یہ بھام کیسے دور ہو؟ کیا یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ آج پریس کانفرنس کی اسد عمر صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے، ذرا دیکھیں۔ سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان صدر پاکستان ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق خط لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کمیشن بنا کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہیے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ سوالوں کے جواب ڈھونڈے کیسے جائیں گے؟ اس کے بارے میں بھی اسد صاحب نے کہا کہ بھئی پارٹیوں کو آپس میں بات کرنے دیں، کمیشن بنائیں، اوپن سماعت ہو، اس معاملے کی تھورو انویسٹیگیشن ہو۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلت سے آئی ہے، سازش سے آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں۔ ابھی بھی اپیل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کی اوپن ہیئرنگ ہو، سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آ کر کیا بات کر رہا ہے، وہاں پر کیا شواہد سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں سازش تھی، اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملوث تھا، اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ جی گھمن صاحب، یہ سازش مداخلت یہ جو ہے نا، اس کا یہ جان نہیں چھوڑا ابھی تک نہ یہ موجودہ حکومت کے، اور obviously خان صاحب تو جو کہتے ہیں مجھے باہر نکالا ہے آپ نے سازش کی بنیاد پہ، تو یہ تو اگلے الیکشن کیمپین کی بنیاد بھی اسی بات پہ ہے، سارے ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جا کے اپنے اپنے علاقے میں ووٹ بھی اسی بنیاد پہ مانگیں گے، تو یہ تو آپ نے بڑا پاورفل ایک الیکشن ٹول دے دیا پی ٹی آئی کو کہ یہ نہیں، یہ آپ کا سلوگن ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، اداروں کے لیے، جوڈیشری ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کے لیے اچھا ہے کہ یہ جو معمہ ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ گوڈین ناٹ جو ہے،
یہ جتنی جلدی کھل جائے اتنا بہتر ہے. مراسلہ کس نوعیت کا تھا, اس مراسلے کے اندر کس طرح کی سازش تھی, جو کہ سابقہ حکومت کا ایک بیان ہے, ان کا دعویٰ ہے. کل ڈی جی ایس پی آر نے بالکل ایک کلیریفیکیشن اس کے اوپر دی کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر سازش کے حوالے سے کوئی بات اس انداز سے نہیں ہوئی جس انداز سے شیخ رشید صاحب نے بیان کی. آج پی ٹی آئی والوں نے اس کے اوپر دوبارہ سے اپنی بات دہرائی ہے, اور کل بھی ہم نے سٹوری کی تھی, اور خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ سے ایک لیٹر لکھنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ اس کا حل نکالا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا ایک آرگومنٹ ہے کہ جی ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے, سازش ہوئی ہے, لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو اس کے اوپر پریس اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میٹنگ کے بعد سیکورٹی کونسل کی, اس میں تھا کہ نیکڈ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان. وہ انٹرنل افیئرز کون سے تھے جس کے اندر وہ نیکڈ, ننگی بلیٹنٹ افیئرنس جو ننگی جارحیت ہوئی تھی, مداخلت ہوئی تھی, وہ کیا تھی؟ اس حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے. اس پی ٹی آئی کے بیانیے کو اگر آپ نے رد کرنا ہے, نیوٹرلائز کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو اس کے اوپر کوئی تحقیق کروانی پڑے گی. میرے خیال میں یہ آئے تھے جب موجودہ جو حکومت ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں, تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی کہ اس کے اوپر ہم کوئی انویسٹیگیشن کروا لیں گے, لیکن اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے. بہت اچھا ہے, میرے خیال میں تمام ہمارے ریاستی ادارے ہیں, تمام ہمارے لیے قابل احترام ہیں, سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں, کیونکہ ایک یہ بڑا معمہ ہے. اس معمے کی بنیاد کے اوپر اس وقت ملک کے اندر بہت شدید سیاسی تناؤ ہے, لڑائی ہے, مرنے مارنے پہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے آئے ہیں, تو بہت اچھا ہوگا کہ اس کا حل نکال لیا جائے. جی جوہر صاحب, اگر یہ تو غیر ضروری بحث میں پڑ گئے ہیں, وہ پھر میں وقفے سے آپ کو موقف دوں گا جو میں دینا نہیں چاہتا, لیکن میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. چلے پھر پہلے بریک لے لیں چودھری صاحب, پھر اور بات کرنے لگا ہوں. مراسلہ جو ہے, مراسلہ تو صرف یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ عمران خان کو ہٹانا چاہتا ہے, باوجود سازش یا نو سازش, they are after him, they want to get rid of him and he was removed. So what else is the موقف of عمران خان؟ سر وہ اور بھی باتیں کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم نے جب بتایا تو کسی نے روکا نہیں, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خط لکھے, ہم نے بتایا, جب انہوں نے تاش لگا دی. اب آپ کو میں ایک جملہ کہوں گا, I am only quoting a well placed officer. تو میں نے کہا یہ اب ناکام بنوانی چاہیے عدم اعتماد. انہوں نے کہا یہ اس شرط پر انہوں نے داخل کیا کہ اس کو ناکام نہیں کرایا جائے. اب دیکھیں نا جوہر صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹی انفارمیشن نہیں ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوئی تھی, اس وقت بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ تحریک پیش ہو گئی ہے, اب یہ کامیاب ہوگی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہمیں لگا, ایسے لگا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پی ٹی آئی کی حکومت ہاؤس آف کارڈز کی طرح ایسے نیچے بکھرتی ہوئی دیکھی.